میرے بھائیو دوستو، یاد رکھیے کہ قرآن کریم صرف ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کریں گے، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر قرآنی تعلیمات کو داخل کریں گے، تو یاد رکھیے میرے بھائیو دوستو، ہمیں اور آپ کو اس دنیا کی زندگی میں کوئی کامیابی سے روک نہیں سکتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم کامیاب ہیں، اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، وہاں بھی ہم کامیاب ہی کامیاب ہیں۔ ہمیں کامیابی سے کون روک سکتا ہے؟ لیکن افسوس، صد افسوس، آج رونا آتا ہے اس امت مسلمہ کی حالت کے اوپر کہ آج ہمارے گھر کا ایک ایک فرد قرآن سے دور ہے۔ گھر کے اندر قرآن کریم تو موجود ہوتا ہے، لیکن اس قرآن کریم کے پڑھنے والے اور اس قرآن سے محبت کرنے والے نہ کے برابر ہوتے ہیں۔ مہینوں گزر جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم کھول کر ایک رکوع پڑھنا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر گانے بجانے کا ماحول روزانہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ماحول نہیں ہوتا قرآن پڑھنے اور پڑھانے، قرآن سیکھنے اور سکھانے کا ماحول نہیں ہوتا ہے۔ آج جب ہمارے بچے جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو گھر کے ایک ایک فرد کو یہ فکر تو ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ دنیاوی تعلیم میں کیسے آگے نکلے، اپنا کیریئر کیسے درست کرے۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے والدین کو، آج ہمارے بڑوں کو یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اپنی آخرت کو کیسے درست کر لیں، اپنی عاقبت کو کیسے درست کر لیں، ہمارے بچوں کو کیسے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کرنے کا طریقہ اور سلیقہ آ جائے۔ آج ہم جو برباد ہیں میرے بھائیوں، بڑے درد دل سے بات کہہ رہا ہوں کہ آج ہم جو برباد ہیں تو بربادی کی وجہ اللہ کے پاکیزہ کلام سے دوری۔ اگر ہم نے اس پاک کلام سے اگر ہم نے محبت کا رشتہ قائم کیا ہوتا تو آج ہم برباد نہ ہوتے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ جب مالٹا کے جیل سے جب واپس آئے تو ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کے اندر علماء کے ایک بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ میں نے جیل کی تنہائیوں میں اس بات پہ غور کیا کہ آخر یہ امت مسلمہ کیوں پریشان ہے، جگہ جگہ یہ کیوں پریشان ہے، آخر کیوں برباد ہے، آخر کیوں تباہ ہو رہی ہے یہ امت۔ تو دو وجہ سامنے آئی، ذرا غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ آج وہ دو وجہیں آج ہمارے اندر بھی موجود ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی موجود ہے، آج ہمارے محلے کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ دو وجہ کیا ہے جو ہماری بربادی کی وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا، نمبر ایک، قرآن کریم سے اپنا ناطہ توڑ لینا، قرآن سے اپنے آپ کو دور کر لینا۔ آج ذرا دیکھیں، نظر اٹھا کر دیکھیں، اپنے گھر کے اندر دیکھیں کہ آج ہم اور ہمارے گھر والے روزانہ کتنا کلام پاک پڑھتے ہیں، قرآنی تعلیمات آج ہماری زندگی کے اندر کہاں تک ہے؟ تو ایک وجہ قرآن سے دوری ہے۔ دوسری وجہ جو حضرت نے بیان کیا کہ آپسی خانہ جنگی، آپسی اختلافات، کہ ہم ایک دوسرے سے اس قدر نفرت کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے سے اس قدر دور ہوتے جا رہے ہیں کہ میرے بھائیو دوستو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے،
ایمان کا کوئی رشتہ قائم نہیں ہے۔ جس مذہب نے ہمیں یہ سکھایا، جس پاکیزہ کلام نے ہمیں بتایا انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر دو مسلمانوں کے درمیان اگر لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے، آپس میں لڑ پڑیں، تو ساری امت مسلمہ کو قرآن یہ سبق سکھاتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، ان کے درمیان صلح کراؤ، اس جھگڑے کو اور بڑھاوا نہ دو۔ لیکن آج ہماری حالت میرے بھائیو دوستو سب کے سامنے ہے کہ اگر دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو تو بجائے اس کے کہ ہم اس جھگڑے کو ختم کروائیں، اسے بڑھاوا دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے ہیں۔ بلکہ اگر یہ کہہ لیا جائے کہ آج گھروں کے اندر دو سکے بھائی جو ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، جن کے جسم کے اندر خون ایک ہے، لیکن اس قدر آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے اس قدر بغض و عناد رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ آپس میں دو بھائی نہیں ہیں، بلکہ برسوں برس سے ان کے درمیان دشمنی چلتی آ رہی ہے۔ ہر کوئی اپنے گھر کے اندر دیکھے تو آج اگر ہم ان دونوں وجہوں پہ غور کریں جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ایک قرآن سے دوری، نمبر دو آپسی خانہ جنگی، آپسی اختلافات۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میں وہیں سے عزم کر کے آیا ہوں، پختہ ارادہ کر کے آیا ہوں کہ میں اپنی زندگی کو، مکمل زندگی کو، جو بچی ہوئی زندگی ہے، صرف کر دوں گا، خرچ کروں گا قرآنی تعلیمات کو عام کرنے پر، قرآن کو عام کرنے پر، لفظاً بھی معنن بھی، کہ بچوں کے لیے جگہ جگہ، ہر بستی کے اندر، ہر محلے کے اندر، ہر قریے کے اندر، ہر گاؤں کے اندر مکاتب کے نظام کو قائم کیے جائیں، جگہ جگہ مکتب کے نظام کو قائم کریں اور قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، بڑوں کے لیے معنن عوامی درس قرآن کا انتظام کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ آخر اس پاکیزہ کلام کے اندر اللہ نے ہم سے کیا خطاب کیا ہے، ہمیں کیا بتایا ہے، یہ پاکیزہ کلام ہمیں کیا سبق سکھاتا ہے۔ دوسری چیز کہ آپسی خانہ جنگی کو ختم کرنے پر میں زور ڈالوں گا، بتاؤں گا کہ یہ کس قدر خطرناک چیز ہے، آپس میں لڑنا جھگڑنا یہ کس قدر خطرناک چیز ہے۔ خدا کی قسم یاد رکھیے کہ اگر یہ دو وجہ آج ہمارے درمیان سے ختم ہو جائے، اگر ہم قرآن سے محبت کرنے والے ہو جائیں، اگر ہم اپنی نسلوں کے اندر قرآن کی محبت کو ڈال دیں، اور اسی طریقے سے ہمارے درمیان کی جو نفرت ہے، ہمارے درمیان کی جو عداوت ہے، دشمنی ہے، بغض و عناد ہے، وہ اگر ختم ہو جائے تو خدا کی قسم میرے بھائیو دوستو یاد رکھ لیجئے کہ ہم سے پھر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی ایسا ماں کا لال پیدا نہیں ہوا ہے جو ہم سے مقابلہ کر سکے، جو ہمارے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو سکے۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ زندگی بہت مختصر زندگی ہے میرے دوستو، کیوں نفرت میں اپنی زندگی کو ختم کر رہے ہو، کیوں ایک دوسرے کے خلاف اپنی زندگی کو ختم کر رہے ہو، اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو۔ جو بھی زندگی کا جتنا حصہ بچا ہوا ہے اپنے آپ کو لگاؤ، بندوں کے درمیان صلح کرانے میں، آپسی محبت کو قائم کرنے میں اپنی زندگی کو لگاؤ، اور قرآن کریم کی تعلیمات کو، قرآن کریم کو لفظاً اور معنن عام کرنے میں اپنی زندگی کو صرف کر ڈالو۔ اس دنیا کی زندگی میں بھی تم کامیاب رہو گے اور آخرت میں تمہیں کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔